بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کامیاب دنیا شاندار آخرت یوٹیوب چینل۔ میں ہوں عبید الرحمن ہزاروی۔ آج ہم معاشرے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے برا سوچتے ہیں، لیکن ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے تو برا سوچیں، ہمارے ساتھ اچھا ہو۔ ہم دوسروں کے لیے گڑھے کھودتے ہیں اور اپنے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے باغات بنیں۔ ہم دوسروں کے لیے زندگی میں ناکامیاں سوچتے ہیں اور اپنے لیے آسانیاں سوچتے ہیں۔ دوسروں کی خوشیوں پہ پریشان ہوتے ہیں اور اپنے لیے خوش ہونا چاہتے ہیں۔ دوسروں کی غمیوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی دوسرے پریشان ہوں اور اپنے لیے خوشیاں چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جو جیسا سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ عدلے کا بدلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس بات کی مثال میں آپ کو ایک واقعے کے ذریعے بتاتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھے، ان کے 3 وزیر تھے۔ ان کو ایک دفعہ محسوس ہوا کہ میرے ساتھ جو ہے یہ وفادار نہیں ہے، ان میں سے کوئی وزیر جو ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ تینوں وزیروں کا امتحان لیا جائے اور دیکھا جائے کہ کون سا وزیر جو ہے میرے ساتھ ایماندار ہے، کون سا بے ایمان ہے۔ اس نے تینوں وزیروں کو بلایا اور کہا کہ مالٹے کے باغ میں جائیں۔ ایک ایک تھیلا تینوں کو دیا اور کہا کہ مالٹے کے باغ میں جا کر ہر وزیر جو ہے اپنا اپنا تھیلا مالٹوں سے بھر کر لے کر میرے پاس واپس آئے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق تینوں وزیر اپنا اپنا تھیلا لے کر مالٹے کے باغ میں پہنچے۔ جو پہلا وزیر تھا اس نے جب وہاں باغ میں جا کر سوچا کہ بادشاہ نے کون سا جو ہے مالٹے کھانے ہیں یا چیک کرنے ہیں، اس نے جتنے بھی مالٹے تھے، گندے جو بھی گلے سڑے مالٹے تھے جو نیچے گرے ہوئے تھے، خراب تھے، وہ سارے اٹھا کر اپنا تھیلا بھر لیا اور بادشاہ سلامت کے دربار کی طرف، محل کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد جو دوسرا وزیر تھا اس نے سوچا کہ یار بادشاہ نے حکم دیا ہے تو اچھے اچھے مالٹے آنے چاہیے، چاہے بادشاہ سلامت کھائیں یا نہ کھائیں، لیکن اچھے مالٹے ہونے چاہیے۔ تو اس نے بڑی ہی آرام سے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی تسلی کے ساتھ اچھے اچھے پیارے پیارے رس بھرے مالٹے وہاں سے چنے اور چن کر جو ہے بادشاہ کے تھیلا بھرا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ تیسرا جو وزیر تھا اس نے سوچا کہ کون سا بادشاہ نے جو ہے وہ چیک کرنا ہے۔ اس نے کچھ اچھے مالٹے ڈالے، کچھ خراب مالٹے ڈالے، یعنی بس تھیلا بھرا اور محل کی طرف چل پڑا۔ جب وہ محل میں تینوں پہنچے تو بادشاہ نے جو ہے وہ اپنی فوج کو حکم دیا کہ ان کو لے جائیں اور ان کو تینوں کو الگ الگ کمرے میں قید کر دیں۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ان کو لے کے جایا گیا اور تینوں کو علیحدہ علیحدہ کمرے میں ڈال دیا گیا اور تھیلے بھی ان کو دے دیے گئے، جو جس کا تھیلا تھا وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا۔ جب 1-2 دن گزرے ان کو اندر کھانا نہ دیا گیا تو ان وزیروں کو بھوک لگی، تو ہر کوئی اپنے تھیلے سے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا زندگی بچانے کے لیے، تو ہر کوئی جو اپنے پاس جو تھیلا تھا اس سے مالٹے نکال کے کھانے لگ گیا۔ اب ظاہر ہے ان کی زندگی جو ہے ان کو ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ ان کے پاس جو وسائل تھے وہ یہی تھے کہ وہ مالٹے جو ان کے پاس تھیلا تھا اسی میں سے کھایا جائے۔ تو اب جو پہلا جو وزیر تھا جس نے گندے مالٹے، گلے سڑے مالٹے، خراب مالٹے جو ہے اس میں ڈالے ہوئے تھے، مجبوراً اس کو وہی کھانا پڑے اور وہ وہی مالٹے کھاتے کھاتے مر گیا۔ جو دوسرا وزیر تھا جس نے کچھ خراب ڈالے کچھ صحیح ڈالے، تو مجبوراً جب اس کو وہ کھانے پڑے تو وہ آدھے خراب آدھے صحیح کھاتے ہوئے بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری جو ہے کافی زیادہ بڑھ گئی۔ تیسرا جو وزیر تھا جس نے اچھے اچھے مالٹے ڈالے ہوئے تھے وہ مالٹے کھاتا رہا اور آرام سکون سے وہاں پہ اس نے جو ٹائم تھا وہ گزارا۔ جب تینوں کو باہر نکالا گیا تو پتہ لگ گیا بادشاہ کو کہ ایک وزیر مر چکا تھا، اس کے پاس گندے سڑے مالٹے تھے، دوسرا جو بیمار ہو چکا تھا، تیسرا جو تھا وہ اس کا وفادار تھا۔ تو بادشاہ کو پتہ لگ گیا کہ اس میں کون سا میرے ساتھ جو ہے وہ سنسیئر تھا۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جیسا آپ دوسروں کے لیے سوچتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے یقیناً آپ کی لائف میں اچھا ہوگا۔ دوسروں کے لیے آسانیاں سوچیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہمیشہ اپنی سوچ کو، اپنی خواہشات کو اس لحاظ سے ضرور رکھیں کہ آپ دوسروں کے لیے اچھا سوچیں، دوسروں کے بارے میں نفرت ختم کر دیں، دل سے بغض جو ہے وہ ختم کر دیں، کینہ کو جو ہے وہ ختم کر دیں، اپنی زندگی کو جو ہے وہ آسان بنائیں، زندگی شاندار بنائیں۔ یہ ایک بار ملی ہے، اس کو اگر نفرتوں میں گزار دیں گے تو کبھی بھی جو ہے کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایک بار زندگی ملی ہے، اس کو اچھی زندگی گزاریں، کامیاب زندگی گزاریں، شاندار زندگی گزاریں، مزیدار زندگی گزاریں، جاندار زندگی گزاریں۔ اور آپ کا ہر ایک لمحہ، مجھے ایک دوست کی بات بڑی زبردست پسند آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کی جو لائف ہے اس میں ڈیلی جو ہے ایک کام ضرور ایسا کریں، منیمم ایک کام کہ جس سے آپ بالکل، جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو، جو آپ ہمیشہ جو ہے روز کریں
اور جس سے خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہو. سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارے کئی کاموں میں ہم اپنا مفاد دیکھ کر کام کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ مدد بھی تب کرتے ہیں جس میں ہمیں فائدہ نظر آئے. تو اس دوست نے بڑی پیاری بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ عبید بھائی ایک کام ضرور ایسا ہونا چاہیے روز کا. تو انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں روزانہ ایک کام ضرور کرتا ہوں. کبھی کسی کو انہوں نے کہا میں لفٹ دے دیتا ہوں، کبھی جو ہے میں کسی کو راستہ سڑک پار کرا دیتا ہوں، کبھی کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتا ہوں، کبھی کسی کے لیے اچھا سوچ لیتا ہوں، کبھی کسی کے کام آ جاتا ہوں. تو ہم بھی اپنی زندگی میں یہ دیکھیں کہ ڈیلی بیسس پہ ہم کوئی ایسا کام ضرور کریں جس سے ہماری آخرت اچھی ہو، اور ہم دوسروں کو معاف کر دیں، دوسروں کے ساتھ کوئی انتقامی جذبہ نہ رکھیں، دوسروں کے لیے کبھی برا نہ سوچیں، اپنے لیے جو ہے جو سوچتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کریں. یعنی اچھا انسان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو، اس کا میسیج، اس کا مقصد پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کامیاب دنیا شاندار آخرت چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہمارے چینل سے آپ کو ایسی موٹیویشنل ویڈیو ملتی رہیں گی. انسان کی زندگی کے لیے موٹیویشن بھی جو ہے بہت ضروری ہوتی ہے. اس کو بھی روزانہ کی روٹین میں آپ ٹائم ضرور دیں، کیونکہ اگر زندگی میں موٹیویشن ملتی رہے تو انسان چارج رہتا ہے. جیسے بیٹری چارج رہے تو وہ پھر جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس میں آپ کو فائدہ دیتی ہے. ایسے ہی انسان کو چارج رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق دے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.